مسائل پر اٹھتی جماعت اسلامی کی ولولہ انگیز قیادت، انداز گفتگو پرجوش امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن، جو کراچی کی ایک توان آواز بن چکے۔ کراچی کے مشکل حالات میں طلبہ سیاست کی مقتدر قوتوں کے خلاف آواز بلند اور متعدد بار پابند سلاسل ہوئے۔ 18 سال کی عمر میں جیل کاٹی، پیشے کے لحاظ سے سول انجینئر، شعبہ سیاست کا چنا اور پھر کراچی کی ایک بھرپور آواز بن گئے۔ معاملہ چاہے مہنگائی کا ہو یا پھر بدترین لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ کا، طلبہ کی زائد فیسوں کا یا پھر بارش میں شہر کی تباہی کا، حکومت کے ساتھ ملوث اداروں کے خلاف ایک توانا آواز ہے۔ حقوق کی جدوجہد میں ریلیاں اور دھرنوں کی حافظ نعیم الرحمن خود قیادت کرتے ہیں۔ میرا نام نعیم الرحمن خان ہے اور میں حیدرآباد سندھ میں پیدا ہوا ہوں، وہیں سے میں نے میٹریکولیشن کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری فیملی کراچی شفٹ ہو گئی۔ پاکستان شپانوز کالج سے میں نے انٹرمیڈیٹ کیا، پھر NED یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ کی ہے اور پھر اس کے بعد میں اپنے ایک پروفیشنل لائف بھی گزارتا ہوں اور ایک پرائیویٹ کمپنی ہے اس میں جاب کرتا ہوں۔ میں جب انٹرمیڈیٹ میں تھا پاکستان شپانوز کالج میں تو وہاں میرا تعارف اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگوں سے ہوا۔ اسلامی جمعیت طلبہ سے میرا تعلق تو یعنی اس طرح سے کہ کچھ جمعیت کے رفقا تھے وہ تو مجھے حیدرآباد میں بھی ملتے تھے، میٹرک میں بھی اور اس کے بعد بھی، لیکن باقاعدہ طور پر جب کالج میں اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ ہوا۔ پاکستان شپانوز کالج ایک اچھا بڑا کالج ہے نارتھ ناظم آباد میں، لیکن ان دنوں حالات کچھ دگرگوں تھے۔ شہر میں بہت سارے ہنگامے ہوتے تھے، ہڑتالیں ہوتی تھیں، ایک لہر چل رہی تھی اور کسی کو نہ برداشت کرنے کا رویہ آگے بڑھ رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کالج میں اسلامی جمعیت طلبہ کام کرتی تھی تو کتنے مواقع ایسے آئے کہ جس میں ہمیں مار بھی کھانی پڑی، جس میں ہمیں جیل بھی جانا پڑا اور بہت مشکل حالات میں ہم نے وقت گزارا۔ ہم کھڑے رہے، ہم ایکٹیویٹیز کرتے تھے، درس و تدریس کرتے تھے اور لوگوں کے لیے، طلبہ کے لیے بک فیئرز کرتے تھے، اسپورٹ فیسٹیول منعقد کرتے تھے اور یہ سارے کام ہم جاری رکھتے رہے اور مشکلات بھی آتی رہیں، پٹائیاں بھی لگتی رہیں، چاروں طرف سے آبادی سے لوگ آ جاتے تھے، گھیر لیتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور پھر انتظامیہ بھی چونکہ اس وقت بالکل بے بس تھی، تو ہمیں یاد ہے کہ جب ہمیں چاروں طرف سے گھیرا گیا تو پھر اس کے بعد پولیس بھی اندر داخل ہوئی، SDM اور DC بھی اندر داخل ہوئے۔ وہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہہ رہے تھے اس کو پکڑنا ہے، اس کو اٹھانا ہے، اس کو رکھنا ہے۔ تو اس طرح سے وہ موبائلوں میں ہمیں ڈال کر گرفتار کر کے لے جایا گیا اور پھر ہم جیل بھی چلے گئے۔ یہ سب مراحل ظاہر ہے اس وقت گزرے ہیں۔ انفارچونیٹلی جب ہم طلبہ سیاست میں آئے تو اس وقت طلبہ یونین کے انتخابات ختم ہو چکے تھے، طلبہ تنظیمیں البتہ موجود تھیں۔ اگر یونین کے انتخابات تعلیمی اداروں میں ہوتے رہتے تو شاید پھر اس طرح کی جو ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کا رویہ ہے وہ پروان نہ چڑھتا اور لوگ ہر سال جو ہے وہ طلبہ کے سامنے آتے تو اچھے کریکٹر کے ساتھ، اچھی تعلیم کے ساتھ، اچھی ڈیبیٹ کے ساتھ اور اچھے منشور کے ساتھ اور اپنے پورے کارکردگی کے ساتھ آتے۔ لیکن ایک طرف تو اس پر پابندی لگا دی گئی اور دوسری طرف لسانی بنیادوں کے اوپر بھی اور مختلف بنیادوں کے اوپر طلبہ تنظیموں کو خود بعض گروہوں نے سپورٹ کرنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں یہ تصادم والا سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ لیکن اسلامی جمعیت طلبہ کے زمانے میں تو میں اپنے کالج کا ناظم بھی رہا اور ہمارے ایریاز جو ہوتے ہیں مختلف وہ حلقہ جات کہلاتے ہیں، اس حلقے میں بھی نارتھ ناظم آباد میں ایک حلقے کا ناظم رہا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں NED یونیورسٹی کا ناظم بھی رہا۔ پھر ہمارے زونز ہوتے ہیں اس میں بھی ذمہ داری رہی اور ہمارے پروفیشنل زون تھے اس کو بھی میں ناظم رہا۔ پھر کراچی اسلامی جمعیت طلبہ، پھر اس کے بعد صوبہ سندھ اسلامی جمعیت طلبہ کا میں 2 سال ناظم رہا اور ان 2 سالوں میں مجھے بہت سے تجربات سے گزرنا پڑا۔ ہمارا اسلامی جمعیت طلبہ صوبہ سندھ کا جو دفتر ہے وہ حیدرآباد میں اسٹیشن روڈ پہ ہے، ہم وہاں رہتے تھے، وہاں سفر کرتے تھے اور میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ شاید پیپلز پارٹی کے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو سندھ کارڈ کو استعمال کرتے ہیں لیکن وہ سندھ کے اتنے گاؤں میں نہیں گئے ہوں گے جتنا اسلامی جمعیت طلبہ کی 2 سال کی سندھ کی نظامت میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے اور میں نے اندرون سندھ کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور وہاں کے محسوسات کو جو ہے میں صحیح طریقے سے خود بھی محسوس کرتا ہوں اور بیان بھی کر سکتا ہوں۔ بہرحال اس کے بعد پاکستان اسلامی جمعیت طلبہ کا سینٹرل پریزیڈنٹ جسے ناظم اعلیٰ کہتے ہیں وہ بنا اور پھر میں لاہور منتقل ہو گیا۔ اچھرے میں جو مولانا مودودی کا جو گھر ہے جہاں پر ان کی قبر مبارک بھی ہے اس کے بالکل قریب میں وہ 5A ذیلدار پارک ہے، ہم 1A ذیلدار پارک میں اسلامی جمعیت طلبہ کے مرکزی آفس میں رہتے تھے۔ تو اپنی تعلیمی سفر کے ساتھ ساتھ اس کام کو بھی جاری رکھا اور ملک کے طول و عرض میں جانے کا اتفاق ہوا اور اس کے ذریعے سے ذہن بھی کھلا اور یہ بات پتہ چلی کہ سماج کیسا ہے، پاکستان کا پورا ڈھانچہ کیسا ہے، لوگ کس طرح سے گزر بسر کرتے ہیں۔ تو یہ اسلامی جمعیت طلبہ تھی کہ جس نے یہ اعتماد پیدا کیا
تو طلبہ سیاست اگر پازیٹیو ہو تو یہ ملک اور قوم کی خدمت کرتی ہے، لیکن اگر طلبہ سیاست کے مثبت چیزوں کے اوپر پابندی جیسے کہ عائد ہے، اور 1984 سے الیکشن ہی نہیں ہو رہے ہیں طلبہ یونین کے، جس کے نتیجے میں جو پہلے اسٹف آیا کرتا تھا وہ اسٹف آنا ہی بند ہو گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر خرابیوں کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو ہم تو اب بھی یہی کہتے ہیں کہ طلبہ یونین کے انتخاب ہوں، مثبت سرگرمیوں کی ان کو اجازت ہو، اور تعلیمی جو ہے وہ کردار وہ ادا کر سکیں۔ انفارچونیٹلی سیاست کے ختم ہونے کے نتیجے میں یا یونین کے انتخاب ختم ہونے کے نتیجے میں انتظامیہ اور حکومتیں اپنی منمانی کرنے لگی ہیں۔ اب جتنی چاہو فیس بڑھا دو، جتنے چاہو جو ہے سیلف فائننس بنا دو، میرٹ ہو میرٹ نہ ہو، صرف کمائی کے دھندے بنا دو۔ ابھی آپ دیکھیں حال ہی میں حکومت نے جو گرانٹس ختم کر دی ہیں یونیورسٹیوں کی، لیکن کوئی آواز نہیں ہے۔ پہلے جو ہے وہ 4 روپے بھی بڑھ جاتے تھے تو طلبہ تنظیمیں نکل کر کھڑی ہوتی تھیں اور طلبہ کو تعلیم کا حق ملتا تھا۔ کتنے غریب اس وجہ سے پڑ گئے، ہم جیسے لوگ بھی جو ہے وہ NED یونیورسٹی جیسی درسگاہ میں تعلیم حاصل کر گئے۔ اگر وہ ماحول نہیں ہوتا تو مجھ جیسے لوگ تو نہیں پڑھ پاتے۔ تو آج اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ طلبہ سیاست اپنی صحیح معنوں میں ہو، یونین کے انتخابات ہوں اور اس کے لیے پورا ضابطہ اخلاق طے ہو، اور کمپٹیشن ہو، مباحثہ مذاکرہ ان تعلیمی اداروں سے لوگوں کی عادت بنے گی تو قومی سیاست کے اندر بھی شعور پروان چڑھے گا، ورنہ اسی طرح کی چیزیں نظر آئیں گی کہ جس میں اپنے ایک دوسرے کے کریکٹرز پر حملے ہوں اور ایک خراب قسم کی سیاست سامنے آئے، گندی باتیں ہو رہی ہوں، لڑائی جھگڑے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ہوتے ہوں، ادب اور تہذیب چلی جائے۔ تو طلبہ سیاست تہذیب سکھاتی تھی، ویلیوز سکھاتی تھی، اقدار سکھاتی تھی، پڑھنا پڑتا تھا۔ تو الحمدللہ ہم نے تو یونین نہ ہونے کے باوجود چونکہ اسلامی جمعیت طلبہ نے ریزسٹ کیا اور کام کو جاری رکھا تو بہت سی چیزیں حاصل کر لیں۔ تو باقی ظاہر سی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل وہ ٹالرنس کا لیول نہیں رہا سیاست میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی تربیت گراس روٹ لیول پہ نہیں ہو رہی ہے، اور جو نرسری تھی اس کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ جیسے کہ طالب علمی کے زمانے میں بھی اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم سے ہم نے بڑی بڑی مہمات چلائیں، اور اس وقت ہم نے یہ بھی کیا کہ طلبہ کے ہم نے مختلف طلبہ تنظیموں کو اکٹھا کر کے ایک طلبہ ایکشن کمیٹی بھی ملکی سطح پہ بھی، صوبے کی سطح پہ بھی، کراچی کی سطح پہ بھی بنائی اور بہت سے کام کیے، اور اس کی وجہ سے ہمیں قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑی، ہم جیل بھی گئے۔ ایک مرتبہ ہمیں یاد ہے کہ ہم کراچی یونیورسٹی کے مسائل کے حوالے سے ہم تحریک چلا رہے تھے، اور پھر جب ہم نے ایک دھرنا دینے کی کوشش کی، گورنر ہاؤس ہم نے اناؤنس کیا اور CM ہاؤس ہم جا کر پہنچے تو اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، اور ہم نے ایک طرح سے بہت زبردست ڈیمونسٹریشن کیا، اور اس وقت پھر جو ہے وہ چاروں طرف سے ہمیں پولیس اور رینجرز نے گھیر لیا، اور پھر مذاکرات کے بہانے ہمیں چاروں طرف سے گھیر کر انہوں نے لاٹھی چارج شروع کر دیا، ہمارے 50 کے قریب لوگوں کو گرفتار کر لیا اور کچھ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ تو وہ لیکن اس کے نتیجے میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ جد و جہد کسے کہتے ہیں، اور اس میں جو مشکلات آتی ہیں اس کے نتیجے میں کس طرح کی تربیت ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ سارے مراحل بھی ہوئے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس طرح کی چیزیں ہوں تو یہ تو بہت پازیٹیو ہوتی ہیں کہ آپ حقوق کی جد و جہد کر رہے ہوں، لیکن آپ کو لسانی بنیادوں کے اوپر یا عدم برداشت کی بنیاد کے اوپر مارا پیٹا جائے اور پھر جیل میں بھی ڈال دیا جائے۔ تو 3 دفعہ تو طالب علمی کے زمانے میں جیل گیا، یعنی پہلی مرتبہ جب جیل گیا تو میرے خیال میری عمر اس وقت 18 یا 19 سال تھی، اور ہم لانڈی جیل میں ڈالے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد اگلے ہی سال ہمیں جو ہے وہ 25-30 دن کے لیے دوبارہ سینٹرل جیل بھیج دیا گیا تھا، اس لیے کہ ہمارے دوستوں کی کرم فرمائیاں تھیں جس کا زیادہ تذکرہ میں اچھے موقع پہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ دیکھیں اس جماعت اسلامی میں جب ہم عملی طور پر شامل ہوئے تو اس کے بعد تو مسلسل ایک کشمکش ہے، جد و جہد ہے، اور مختلف مواقع پر جب ملک اور قوم کو درپیش جو بھی سچویشن ہوتی ہے، آپ پتہ ہے جماعت اسلامی ایک مؤثر آواز بنتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی کشمیر کا مسئلہ آیا تو جماعت اسلامی فرنٹ لائن کے اوپر موجود رہی ہے، اور اس پر احتجاج بھی کیا ہے، مظاہرے بھی کیے ہیں، بڑے بڑے ملین مارچ بھی کیے ہیں۔ غزہ میں جب صورتحال خراب ہوئی تو کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ جو تھا، میں سمجھتا ہوں عالم اسلام کا سب سے بڑا مارچ اس شہر کراچی میں جماعت اسلامی نے آرگنائز کیا تھا۔ تو جد و جہد جو ہوتی ہے جس میں آپ احتجاج کرتے ہیں، دیکھیں کسی کو شوق نہیں ہوتا کہ آپ سڑک پہ جا کے بیٹھ جائیں، لیکن جب آپ کی بات کوئی طریقے سے سنے ہی نہیں تو پھر آپ کو احتجاج کرنے کا سیاسی حق حاصل ہے، جمہوری حق حاصل ہے، تو وہ حق ہم پوری طرح استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے گورنر ہاؤس پہ 4 دن مسلسل دھرنا دیا تھا۔ مجھے یاد ہے جب ہم دھرنا دینے کے لیے وہاں پر بیٹھ گئے تو وہاں جو پولیس کے لوگ آئے کہنے لگے ہم 25 سال سے یہاں پر مختلف ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، آج تک ہم نے کسی کو قلعہ نہیں گاڑنے دیا ہے۔ ہم نے کہا کہ بھائی ہم تو بیٹھیں گے، لیکن میں اس وقت کریڈٹ دیتا ہوں اس وقت کے گورنر محمد زبیر صاحب کو بھی کہ جنہوں نے جب ان سے کمٹمنٹ ہو گیا تو ہم اس سے 1 انچ آگے نہیں بڑھے جہاں تک ہم نے کہا تھا، یعنی گورنر ہاؤس کے سامنے ہی موجود تھے لیکن گیٹ کے سامنے انہوں نے کہا تھا آگے نہ ہے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہمارا کام پورا ہو گیا، اور انہوں نے بھی یہ کام کیا کہ کنٹینر تک نہیں لگایا۔ یہ کانفیڈنس کا لیول تھا جماعت اسلامی کی کمٹمنٹ پہ کہ یار یہ اپنے لوگوں کو کنٹرول کر لیں گے، اور اللہ کا شکر ہے ہم 4 دن وہاں موجود رہے، ہم نے اپنے تمام مطالبات کو پیش کیا، مذاکرات بھی کیے،
اور ان کی اس یقین دہانی پہ کہ ان 17 پوائنٹس کو ہم مان لیں گے، ہم پھر وہاں سے اٹھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم نے کبھی شارع فیصل پر، کبھی کہیں، لیکن ہم صرف یہ دھرنے اور احتجاج نہیں کیا۔ ہم نیپرا میں واحد پولیٹیکل پارٹی ہے کراچی کی کہ جو نیپرا میں جا کر کے الیکٹرک کے حوالے سے عوام کا مقدمہ لڑتی ہے، اور بعد میں اکا دکا پارٹیاں اور بھی آئیں، لیکن انفارچونیٹلی ان سب نے کے الیکٹرک کو ہی سرو کیا ہے۔ تو ہم تو نیپرا میں بھی جاتے ہیں، ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی گئے اور ہم عوام کی عدالت میں بھی گئے۔ ہم نے لوگوں سے پٹیشنز کے اوپر جو ہے وہ سائن کروائے لاکھوں کی تعداد میں، اور آج بھی ہم یہ جد و جہد کر رہے ہیں کراچی کے حقوق کے لیے۔ تو یہ تو طالب علمی کے زمانے سے لے کر آج تک، جب مشرف صاحب کی ایمرجنسی کا دور تھا تو ہم اس وقت جماعت اسلامی میں ظاہر مختلف ذمہ داریوں پر میں تھا، تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے اس وقت ایک ہڑتال اناؤنس کی تھی۔ ظاہر ہے کہ ہڑتال کی اپیل کرنا کسی بھی جمہوری معاشرے میں پراپر طریقے سے بغیر کسی کو نقصان پہنچائے حق ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، میرے گھر پہ بھی چھاپے پڑے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح بھی ہوا کہ ہم بس اب احتجاج کرنے کے لیے امپریس مارکیٹ پہ پہنچے ہیں تو سینکڑوں لوگوں کو اٹھا لیا گیا۔ ایک دن یہ ہوا، ہمارے نصر اللہ شجی بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات کو بلند کرے، وہ ایک طالب علم کو جو ہے وہ بچاتے ہوئے شہید ہو گئے، دریا میں ڈوب گئے۔ ہمیں معلوم تھا کہ ہم جہاں بھی احتجاج کرنے جائیں گے ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ وہ ادارہ نور حق میں آئے اور ہمیں کیمپ لگانا تھا نمائش چورنگی پہ، تو شجی بھائی نے مجھے دیکھا، میں نے ان کو دیکھا، ہم نے کہا بھائی کیا ارادہ ہے، چلیں؟ تو انہوں نے کہا چلیں۔ ہم نے تیاری پکڑی، نمائش چورنگی پہ پہنچے، اور جیسے ہی پہنچ کے نعرے لگائے کہ ہمیں جو ہے وہ یہ آمریت نہیں چاہیے، تو اس کے نتیجے میں فوری طور پر جو ہے وہ ہمیں پکڑ کے گاڑیوں میں ڈال دیا گیا اور تھانے بھیج دیا گیا۔ تو یہ ایک جمہوری عمل کا حصہ ہوتا ہے کہ آپ اصول اور نظریات کے اوپر کھڑے ہو جائیں۔ یہ سیاست اگر عوام کے حق کے لیے جنون طریقے سے ہے، اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر جماعت اسلامی جمہوریت کے لیے جد و جہد کرتی ہے تو اس کو سوٹ اس لیے کرتا ہے کہ اس کی اپنی پارٹی میں جمہوریت موجود ہے۔ میں تو حیران ان لوگوں پر ہوتا ہوں جو جمہوریت کے نعرے لگاتے ہیں اور ان کی اپنی پارٹیاں وراثت پہ چل رہی ہوتی ہیں، یا وصیت پہ چل رہی ہوتی ہیں، یا ون مین آرمی چل رہی ہوتی ہے، بس وہی سب کچھ ہوتے ہیں، یا پھر اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ان کا چل رہا ہوتا ہے کہ وڈیرے اور جاگیردار جو جمہوریت دشمن ہوتے ہیں، جو لوگوں کی رائے کو مسخ کر کے وڈیرہ شاہی کی بنیاد پر لوگوں کی رائے حاصل کر لیتے ہیں، وہ آ کر بہت بڑے جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں اور قوم کی تقدیر کے فیصلے کرنے لگتے ہیں۔ تو ان کو تو بالکل سوٹ نہیں کرتا کہ وہ جمہوریت کی بات کریں، ان کو تو سب سے پہلے اپنی پارٹی میں جمہوریت کرنی چاہیے، وڈیرا ازم سے جان چھڑانی چاہیے۔ لیکن ہم تو ظاہر ہے کہ اپنی پارٹی کے اندر بھی ہر لیول کے اوپر یہ پورا کام ہو رہا ہوتا ہے، اور ہر سال ہر ٹرم کے بعد ہو رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم ملک میں بھی چاہتے ہیں کہ صحیح جمہوری رویے پنپیں تو شاید اس ملک کے اندر کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں۔ لیکن بہت چھاپے گھر میں پڑے۔ ہماری والدہ مرحومہ، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی، ویسے تو ظاہر ہے خواتین تو بہت ڈرتی ہیں نا کہ بچوں کو کوئی پریشانی نہ ہو یا نہ ہو، لیکن ایک بات تھی کہ جب کوئی پولیس اس طرح سے آتی تھی، اور اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ پولیس کو لے کر بھی ہم کے والے آیا کرتے تھے کہ بھائی اس گھر میں پہنچیں، اس کو پکڑیں، اس کو یہ کریں۔ اب بہرحال یہ ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ میں گھر کے اندر موجود تھا اور میری والدہ نے جو ہے وہ پولیس والوں کو جواب دینا شروع کیا کہ بھائی تمہیں مسئلہ کیا ہے، کیوں چاہیے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو ملنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں ہے، جاؤ یہاں سے بس۔ اور پھر اس دوران میں 2-3 اسٹوری کے مکان تھے، اور اس وقت ہماری پارٹی میں یہ طے ہوا تھا کہ یہ پکڑائی نہیں دینی ابھی۔ تو پھر میں اسی گھر کے اندر پہلے فلور اور دوسرے فلور کے اوپر سے ایک چلا گیا، اور یہ پورے گھر کو انہوں نے چھان لیا، اندر گھس گئے۔ انہوں نے جو ہے وہ کچن جو تھا اس کی جو کیبنٹ ہوتی ہیں نیچے والی، اس تک کو کھول کر دیکھا کہ یہاں تو نہیں چھپا ہوا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ظاہر ہے جہاں گرفتاری دینے کے لیے ہم لوگ بالکل تیار رہتے تھے کہ بیچ چوراہے پہ گرفتاری دیتے تھے، وہیں اگر پارٹی طے کر لے کہ بھائی نہیں دینی گرفتاری تو اس کے لیے بھی طریقے ہمیں سکھائے جاتے ہیں، اور یہ بھی ایک جمہوری عمل کا حصہ ہی ہوتا ہے۔ تو وہ بھی جو ہے وہ ہم نے اس کام کو کیا۔ تو بہرحال یہ ایک تربیت کا عمل ہوتا ہے۔ تو کئی مرتبہ گھر کے اوپر اس طرح چھاپے پڑے، اور ہزاروں ہمارے کارکن ہیں کہ جو ان سب چیزوں کو فیس کرتے رہے ہیں۔ اگر آپ صحیح جد و جہد کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ اپنی اس جد و جہد کا جواب دے سکتے ہیں۔ آپ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے، مال کمانے کے لیے اور کرپشن کے لیے نہیں کر رہے، اپنے کیسز ٹھیک کروانے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ اگر ملک و قوم کے لیے اور دین کے لیے اور دین کی اقامت یعنی دین کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ایک جد و جہد کا حصہ ہیں، تو یہ سب چیزیں پھر ایک اطمینان دیتی ہیں، ایک سکون دیتی ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی تحریک دی ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ ایک سکون ملتا ہے کہ ہماری یہ آزمائشیں اور مشکلات بھی ہمارے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑے ٹونک کا کام کرتی ہیں، اور ہم ایک نئے عزم کے ساتھ پھر اس کام کو جاری رکھتے ہیں۔ پہلی مرتبہ جب ہم لوگ پکڑے گئے، کالج سے ہی ہمیں گرفتار کروایا گیا تھا، تو 1 ہفتے تو رہے ہم تھانے میں۔ تو تھانے میں تو لوگ ملنے ملانے آ جایا کرتے تھے، کھانا پینا بھی ہو جاتا تھا۔ اس زمانے میں لوگوں نے ہم سے کہا، یہ بات ہے کوئی 91 کی،
ہم سے کہا کہ یار جیل میں بڑا سکون ہوتا ہے، چونکہ اس زمانے میں اس سے پہلے 2-4 سال پہلے طلبہ تحریکیں چلی تھیں، تو اس میں جب جیل میں جاتے تھے تو وہاں پر جو ہے وہ طلبہ کی بڑی رسپیکٹ کی جاتی تھی اور ان کو مواقع فراہم ہوتے تھے۔ مجھے کسی نے کہا کہ یار جیل جاؤ گے نا تو وہاں پر تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اور کوئی اگر بات کرے تو اس کا مقابلہ کرنا اور مزاحمت کرنا، کوئی مارنے لگے تو اس کو ہاتھ روک دینا، اور یہ وہ ہمیں بہت سکھا کے لوگوں نے، ہم بھی خوش کے بھائی چلیں اب جیل جائیں گے تو ایزی ہو جائیں گے۔ بہرحال وہاں جب ہم پہنچے لانڈی جیل تو ہمیں تو بس اندر جاتے ہی مارکٹائی شروع ہو گئی جو وہاں کا چلن تھا، اور پھر جب ہم نے ریزسٹ کرنے کی کوشش کی، ہتھکڑیاں ہمارے ہاتھ میں لگی ہوئی تھیں، 19 سال کی ہماری عمر تھی، دو ساتھی میرے ساتھ اور بھی تھے، تو وہ ہتھکڑی کا کوئی حصہ جو ہے وہ ہمارے ایک پولیس والے بھائی کے لگ گیا، تو پھر جو انہوں نے سب نے مل کر ہماری دھنائی کی، اور پھر جیل کے اندر لے جا کر بھی جو پٹائی کی، اور پھر اس کے بعد ہم سے جو مشقت لی گئی وہ ہمیں یعنی اب صبح کے ٹائم میں یہ ہوتا تھا کہ وہ 2 جوڑیوں کے اندر بٹھا کر ہمیں جھاڑو پکڑا دیتے تھے، جھاڑو کی جو پھول جھاڑو کی جو الگ شاخیں ہوتی ہیں، اور ان شاخوں سے صاف جگہ کو بھی ہمیں جھاڑو دینا پڑتی تھی پیدل چل جو ہے وہ اپنے پنجوں کے بل چل کے۔ تو ہم اس طرح کی صورتحال سے بھی ہمکنار ہوئے، اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس عمل سے گزرنے کے بعد بہت کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس عمر سے ہی ہمیں پتہ چلا کہ جیل کے حالات کیا ہیں، کون لوگ کن حالات کے اندر اس جیل میں آئے ہیں، یہ نظام کیسا ہے کہ جو جیل کے اندر بھی لوگوں کو مزید جو ہے وہ مجرم بنا رہا ہے۔ مجھے یاد ہے ہم تو اسٹوڈنٹ تھے، تو ہمیں اس وقت ایک بہت بڑے میں نام نہیں لیتا اسمگلر تھے، اور وہ اس طرح کے اسمگلر تھے کہ ان کا بہت بڑا نام تھا، اور وہ پکڑے گئے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ نوجوان ہیں، یہ لگتا تو نہیں ہے کہ کوئی یہ مجرم ہے اور یہ جھاڑو لگا رہے ہیں، تو پھر انہوں نے ہمیں بلایا۔ اچھا جیل کے اندر بڑے سے بڑا آدمی بھی، چاہے وہ اسمگلر ہو یا بہت بڑا قاتل ہو، وہ وہاں پر بالکل ہی مختلف ہوتا ہے، اور وہ بھی اپنی کھولی کے اندر جو ہے وہ بہت دیندار تھے، نماز پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر یہ ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے، ان کے حالات بدل جاتے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں پھر کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، تم میرے پاس دن میں آ جایا کرو، یہاں بیٹھ کر جو بھی تمہیں کام کرنا ہو، قرآن پڑھنا ہو، نماز پڑھنی ہو، تلاوت کرنی ہو، اور پھر رات کو اپنی بیرک کے اندر چلے جایا کرو۔ بہرحال یہ زیادہ دن، پہلی دفعہ میں تو ہم بہت زیادہ دن اندر نہیں رہے تھے، تو یہ تجربہ بھی ہوا، پھر ان کے حالات بھی سنے، تو پتہ چلا کہ جیل کی دنیا ایک بالکل عجیب دنیا ہے، جس میں جرائم کا بہت بڑا عکس نظر آتا ہے، بے گناہ بہت سارے لوگ آ کر وہاں پھنستے ہیں، جو چھوٹے جس کی سزا جو ہے وہ 2 مہینے اور 3 مہینے ہوتی ہے، وہ 20 سال بھی بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ جیل میں رہتے ہیں، 10 سال جیل میں رہتے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ نظام کتنا گلا سڑا ہے، کتنا فرسودہ ہے، یہ جو ظاہری اچھی باتیں کی جاتی ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ سارے لوگ جو اس پورے سسٹم کو لے کر چل رہے ہیں، در حقیقت تو یہ معاشرے کے اندر خرابی پیدا کرنے کی یہ ذمہ دار ہیں کہ جو بڑے بڑے عہدوں کے اوپر اور مناصب کے اوپر جو وہ فائز ہیں۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے، کتنی انگیجمنٹ ہوتی ہیں، مقدمات تو بے شمار ویسے بن جاتے ہیں پولیٹیکل، اس میں FIRیں کٹ جاتی ہیں، آپ نے کوئی جلسہ کیا، کوئی ریلی کی۔ ایک مرتبہ تو مزار قائد پر ہم نے جو ہے وہ پروگرام کیا تھا، تو اس کی بھی مقدمہ ہم پر بنا دیا گیا تھا کہ آپ نے مزار قائد کے اوپر جا کر اپنی کیمپین کا آغاز کیوں کیا اور قومی ترانہ کیوں بجایا۔ اس پہ بھی ہم پر مقدمہ بن چکا ہے، پتہ نہیں وہ ختم ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ لیکن طالب علمی کے زمانے میں جو ہم پر مقدمات بنتے تھے، میں نے آپ کو حالات اس وقت کے بتائے تھے، تو وہ تو بڑے فوجداری قسم کے مقدمات ہوتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ پہلا مقدمہ جو ہم پر بنا تھا وہ قصاص الدیت آرڈیننس کے تحت اقدام قتل کا تھا، حالانکہ دور تک بھی اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی جھگڑا بھی اس طرح کا نہیں ہوا تھا، اور انہوں نے جو ہے 4 سال تک میں نے اور میرے ساتھیوں نے پیشیاں بھگتیں، اور ہم جاتے تھے اور حاضری لگاتے تھے، اور اسی میں یہ ہوا کہ ایک مرتبہ میرا امتحان تھا اور میں نے کورٹ میں بھیج دیا، لیکن اس وقت جج ایک صاحبہ تھیں، اللہ جنت نصیب کرے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آیا، اور جب اگلی پیشی پہ میں گیا تو انہوں نے مجھے وہیں سے جو ہے وہ گرفتار کروا دیا، اور دوبارہ میں جیل چلا گیا۔ تو یہ سارے مراحل تو جو ہے وہ آتے ہیں جب آپ کسی راستے پر ہوتے ہیں، اور جب آپ صحیح راستے پر ہوتے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کی تقویت کا اور آپ کی کردار سازی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو آج صاف بات بتاؤں، ہمارے والدین نے، ہمارے والد صاحب نے بڑی محنت مشقت کر کے ہمیں پڑھایا، اور ہم حیدرآباد میں رہتے تھے، ہمارے والد صاحب علی گڑھ سے ہجرت کر کے آئے تھے، والد اور والدہ، اور بہاولپور میں ان کے پاس کلیم کی بہت ساری زمینیں بھی تھیں، سب کچھ تھا، لیکن پھر وہ طرح سے اپنی مزاج کے آدمی تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ بہت کچھ 2 نمبریاں بھی چل رہی ہیں، گڑبڑیں بھی چل رہی ہیں، تو انہوں نے خود ہی اپنے کلیم سے وہ دستبردار ہوئے، اور انہوں نے پڑھے لکھے آدمی تھے، یعنی اس لحاظ سے پڑھے لکھے تھے کہ انہوں نے ہندوستان میں جب ہندوستان تھا تو بڑے بڑے علماء کرام کی صحبت اختیار کی تھی، ان کو عربی آتی تھی، وہ فارسی جانتے تھے، وہ شاعری کرتے تھے، ان کی تحریر اور ان کے خطوط آج بھی مجھے جو ہے وہ جب میں دیکھتا ہوں پڑھتا ہوں تو ایک حوصلہ دیتے ہیں، اور بڑے صاحب طرز انسان تھے، ڈگریاں ان کے پاس زیادہ نہیں تھیں لیکن بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، لیکن انہوں نے اس کو پسند کر لیا کہ وہ
مزدوری کریں، محنت کریں، زمینوں پہ کام کریں لوگوں کے، اور پھر وہ حیدرآباد منتقل ہو گئے بہاولپور سے، پھر اس کے بعد وہاں بھی انہوں نے محنت مزدوری کی. یعنی ہم نے جب آنکھیں کھولی تو ہم نے اپنے ابا کو سائیکل کے اوپر بہت سارے سامان کو لاد کر حیدرآباد کے پوسٹ آفس پہ ایک اپنے کام کرتے ہوئے دیکھا، جب وہ لوگوں کے خطوط لکھا کرتے تھے، جو لوگ آ کے ان سے خط لکھواتے تھے، اور وہ کچھ اسٹیشنری ہوتے تھے اس کو فروخت کیا کرتے تھے. ان حالات میں انہوں نے ہمارے سب بہن بھائیوں کو پڑھایا. میرے 2 بھائی بڑے ڈاکٹر ہیں، میں خود انجینئر ہوں، میرے ایک اور بھائی بھی پروفیشنل زندگی کے اندر ہیں، اور ظاہر ہے کہ بڑے عزت کے ساتھ اور پوری جو ہے وہ وفاداری کے ساتھ. اور ہماری امی ہمیں یاد ہے کہ ہوتا کچھ بھی نہیں تھا پلے، لیکن ہمیں صاف ستھرا رکھتی تھیں اور سفید کپڑے پہناتی تھیں، اور ہم مدرسے بھی جایا کرتے تھے، میں نے حفظ بھی کیا ہے، تو بڑا سلیقے سے ہمیں سجا کے بالکل بھیجتی تھیں. تو بڑا ایک وفاداری تھی، بڑے ایک جو ہے وہ احترام تھا. اچھا، پھر معاشرے کے اندر بھی جو ہے نا ویلیوز اور رفتار تھیں. لوگ اس بنیاد کے اوپر کسی کی عزت زیادہ نہیں کرتے تھے کہ اس کے پاس پیسے ہیں کہ نہیں ہیں، گھر کے حالات کیسے ہیں، بلکہ اگر آپ تمیزدار ہیں، تہذیب یافتہ ہیں، اور آپ جو ہے اچھے طریقے سے آپ کا میل جول ہے، تو اسی کی بنیاد پر معاشرے میں ایک رسپیکٹ تھی. کچھ نظام کے اندر اس طرح کی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ موجودہ حالات کے مطابق زندگی گزارنا اور جو طرز اب ہم نے اختیار کر لیا ہے اس کو نبھانا بہت مشکل ہو گیا ہے. تو ہم نے ان صعوبتوں اور مشکلات کو جھیلتے ہوئے بڑی آسانی کے ساتھ اس وقت کو گزار لیا. لیکن یہ ضرور تھا کہ اس وقت تعلیم سستی تھی. اس وقت سرکاری اداروں کے اندر لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے تو کمپٹیشن ہوتا تھا. آج تو ان اداروں کو تباہ کر دیا لوگوں نے، اور اس کے نتیجے میں کتنے لوگ ہیں جو اس تعلیم سے محروم ہیں. یونیورسٹی میں بھی ہماری فیس، یہ تو میں کوئی 100 سال پرانی بات نہیں بتا رہا، یہ 90 کی دہائی میں ہماری جو فیس تھی سالانہ 435 روپے تھی. چلیں آج کے حساب سے دیکھ لیں تو 4000 ہو جانی چاہیے. لیکن بہرحال وہ ہم پڑھ گئے، ٹیوشنیں پڑھاتے تھے، پڑھ لیتے تھے، باقی سرگرمیاں بھی کرتے تھے. لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو اب یونیورسٹیوں میں پڑھ سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہے وہ اس کمپٹیشن میں آ سکتے ہیں؟ تو تعلیم کو تجارت بنا دیا گیا ہو، تعلیم کے دروازے لوگوں کے لیے بند کر دیے گئے تو کتنی مشکل ہے. تو اب تو غریب کیا، متوسط طبقے کے لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا کہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں. بہرحال ان سب چیزوں پہ لوگوں کو آواز بھی اٹھانی چاہیے. ان حالات سے گزر کر آج اللہ کا شکر ہے جیسے بھی ہیں بہت اچھے ہیں، اور اپنی عزت کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں. اور میں کمپنی میں اب ایک جاب بھی کرتا ہوں ساتھ ساتھ. دیکھیے، کراچی شہر تو روشنیوں کا شہر، عروس البلاد، غریبوں کی ماں، اور یہ درجہ اس کا غریبوں کی ماں والا اور معیشت کا پہیہ چلانے والا تو ان بدترین حالات میں بھی موجود ہے. ابھی ٹیکس کی رپورٹ آئی ہے، پورے پاکستان کا ٹیکس ایک پلڑے میں ڈال دیں اور کراچی کا ٹیکس ایک پلڑے میں ڈال دیں تو کراچی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بالکل شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے. لیکن اس کراچی کی اونرشپ کوئی بھی نہیں لیتا. نہ وہ لوگ لیتے ہیں جن کو 14 سیٹیں مل گئیں، یا پہلے جن کو جو ہے بھر کے ووٹ ملے اور سب کچھ ان کے ہاتھ میں آ گیا اور ان کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا تھا. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ شہر پیچھے کی طرف چلا گیا. چند بہت بنیادی ایشوز ہیں، قطع نظر اس کے کہ اس وقت سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گٹر ابل رہے ہیں، اور یہ صرف محاورتاً نہیں ہے، واقعتاً ایسا ہی موجود ہے. اور بارش نے تو سب کو ایکسپوز کر دیا. ڈی ایچ اے سے لے کر سرجانی تک کا جو صورتحال تھی، اس سے پتہ چل گیا کون کتنے پانی میں، اور جو صورتحال اس شہر کی بنا دی گئی ہے. لیکن جو بنیادی مسائل ہیں اس شہر کے، اس میں سب سے سر فہرست مسئلہ یہ ہے کہ اس شہر کی تو آبادی کو ہی صحیح طریقے سے کاؤنٹ نہیں کیا گیا. ہم 3 کروڑ ہیں اور ہمیں 1.5 کروڑ کہا جاتا ہے. ظاہر ہے 1.5 کروڑ لوگوں کے لیے جو انفراسٹرکچر ہوگا اور 1.5 کروڑ لوگوں کے لیے جو ٹرانسپورٹیشن ہوگی وہ 3 کروڑ کے لیے نہیں ہوگی. دنیا کا اصول ہے کہ پہلے آبادی کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے نتیجے میں پورا پلان ہوتا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ یہ صرف یہی مسئلہ نہیں ہے، نمائندگی کا مسئلہ ہے. اب صوبے سندھ کے پیراڈائم میں ہم ہیں، یہاں پر ہم کام کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ہماری آبادی ہی ٹھیک نہیں ہے تو ہماری جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں جو کم از کم 62-65 ہونی چاہیے، وہ 44 ہیں. ظاہر ہے اس کے نتیجے میں وہ جمہوریت کے چیمپئن جو لوگوں کی جمہوری روح کو مسخ کر کے، مقامی ہاریوں کا استحصال کر کے اور وڈیرازم کی بنیاد کے اوپر اکثریت حاصل کر لیتے ہیں، وہ ہماری تقدیر کے فیصلے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو جمہوریت کے نتیجے میں اکثریت حاصل کر کے. تو نمائندگی ہماری پراپر اس شہر کی نہیں ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ جو نمائندے بن کر سامنے آئے تھے انہوں نے اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے ہی دھندوں میں لگے رہے، اپنے ہی مسائل کے اندر الجھے رہے، اور یہ 30-35 سال ہمارے ضائع ہو گئے. اس شہر کا بڑا مسئلہ دوسرا یہ ہے کہ اس کو بااختیار سٹی گورنمنٹ، بااختیار شہری حکومت ملنی چاہیے. لیکن اس کی جو بلدیہ ہے اس بلدیہ کو عضو معطل بنا کر رکھا جاتا ہے. لیکن وہ ایک الگ بات ہے کہ جو اختیار ہوتا ہے تو جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ بلدیہ رہی پچھلے عرصے میں، انہوں نے اس اختیار کے مطابق بھی کام نہیں کیا. لیکن قطع نظر اس کے ایک بااختیار شہری حکومت کراچی کا اسٹیٹس ہے. کراچی دنیا کے 162 ملکوں سے زیادہ آبادی کا شہر ہے، پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلاتا ہے.
صوبہ سندھ کے اندر اس کا کنٹریبیوشن 95% ریونیو کا ہے اور اس کا بجٹ بناتا ہے، تو اس کا اتنا حق تو ہے کہ اس کی ڈیولپمنٹ کی جائے اور اس کو کم از کم اس کی آبادی تو ٹھیک کاؤنٹ کر لی جائے اور اس کو ایک ایسا امپاورڈ سٹی گورنمنٹ کا نظام دے دیا جائے کہ جس میں لوگوں کو اعتماد ہو کہ ہم کسی کے پاس جا تو سکیں۔ اس وقت تو شہر کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے فلاں کے پاس جاؤں گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، کوئی نظر نہیں آتا جو منتخب لوگ ہیں یا حکومت میں شامل جماعتیں ہیں، کسی کے پاس ریلیف نہیں ملتا۔ تو اسی لیے جماعت اسلامی ان تمام چیزوں کو، ہمیں کوٹا سسٹم کے ذریعے سے جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو پہلے محروم کیا جاتا رہا ہے، اور اب تو اس حکومت نے، عمران خان صاحب کی نے غیر معینہ مدت کے لیے کوٹا سسٹم میں اضافہ کر دیا، اور وہ جو اس کے اوپر تحریک چلا کر آگے آئے تھے اور خون خرابے یہاں پر ہوتے رہے تھے، وہ اب عمران خان کی حکومت کا حصہ ہیں اور چوں بھی نہیں کہہ رہے اس پر کہ انہوں نے کوٹا سسٹم جو ہے وہ 40 سال مکمل ہونے کے بعد غیر معینہ مدت کے لیے کیوں بڑھا دیا۔ پیچھے کے جا کے دیکھتے ہیں تو یہی لوگ نواز شریف کے ساتھ تھے جس وقت 20 سال کے لیے مزید بڑھایا گیا تھا۔ تو یہ کوٹا سسٹم، پھر ملازمتوں میں ہمارے نوجوانوں کو حصہ نہیں مل رہا، انڈسٹریز ڈیولپ نہیں کر رہی ہے، انڈسٹری کو گیس نہیں مل رہی، ہمارے صوبہ سندھ سے گیس نکلتی ہے اور آئین کے آرٹیکل 58 کے مطابق ہمیں ترجیح حاصل ہونی چاہیے ہماری ضرورت پوری، اور اگر کراچی کی صنعتوں کو گیس ملے گی تو اس کے نتیجے میں پورے پاکستان کی معیشت آگے بڑھے گی، لیکن یہ کام نہیں ہو رہا۔ اور حکومت ویسے تو پوائنٹ اسکورنگ کرتی ہے صوبائی حکومت، لیکن اس کا جنون مقدمہ نہیں لڑتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کراچی کے پچھلے دنوں ایک محتاط اندازے کے مطابق کچھ عرصے میں 2 لاکھ ملازمتیں سرکاری سطح پر بلدیہ میں، مختلف محکموں میں کراچی میں اٹھیں، ان میں سے 1,92,000 ملازمتیں کراچی سے باہر کے لوگوں کے لیے ہوں۔ کراچی کے لوگوں کا 3 کروڑ لوگوں کا کیا قصور ہے کہ ان کے نوجوان ملازمت حاصل نہیں کر سکتے؟ دیکھیں میں یوتھ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس موبائل ہے اور اس کے اوپر سب کچھ آپ کے پاس آتا ہے، لیپ ٹاپ ہے اور ہر پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر ڈیپتھ نہیں ہوگی، آپ کی جو معلومات ہیں وہ صرف انفارمیشن ہوں گی، اس میں نالج نہیں ہوگی، علمیت نہیں ہوگی، گہرائی نہیں ہوگی، کسی ایک موضوع پڑھیں تو اس کو پڑھتے چلے جائیں اور اس کا احاطہ کر سکیں، یہ صلاحیت نہیں ہوگی، اور آپ اپنی تعلیم کے اوپر توجہ نہیں دیں گے اور آپ اپنی اسکل کو ڈیولپ نہیں کریں گے، تو آپ یقین کریں آپ کی شخصیت کے اندر بھی ایک کمی رہ جائے گی۔ آپ سب سے پہلے تو یہ مطالعے کی عادت ڈالیں، اپنے دین کے بارے میں جانیں، اپنے ملک اور اس کی تاریخ کے بارے میں، اپنی تہذیب کے بارے میں جانیں، اور اپنے جو کیریکولر اور ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ تو پڑھیں، گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں، تاریخ سے واقف ہوں، اپنے اندر ڈیپتھ پیدا کریں اور سلیکشن ٹھیک کریں اور جد و جہد کے خوگر بنیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اجتماعی حالات بھی درست کر دے گا اور ہمارے اندر بھی اسکل کو ڈیولپ کر دے گا۔